یہ تو توہین وفا ہے کہ تجھے بھول کے ہم اپنے زخموں پہ کسی اور سے مرہم چاہیں۔ عشق کی آگ میں کندن نہ سہی راکھ سہی ہم، کسی طور نہ اس آگ کو مدھم چاہیں۔ سورج ابھی آسمان کی دھندلی نیلے رنگ کی چادر کو چیر کر جگہ نہیں تھا کہ بادلوں نے رنگ ہار دی، تند ہواؤں کے جھونکے چلے اور آسمان چمکتا ہوا صاف ہو گیا۔ پر رات بھر ہوئی بارش کے اثرات زمین پر ہنوز ظاہر تھے۔ گیلے فرش سے لے کر درختوں کے پتوں اور پھوٹتی کونپلیں بھی نم نم سی بھیگی مسکرا رہی تھی۔ بھیگا گیلا سا سرسراتا احساس ساری فضا پر چھایا ہوا تھا۔ ہر شے رات بھر سیراب ہو کر جھوم رہی تھی۔ جب ایسے خنکھوتے موسم میں سعید منزل کے اندر لیونگ میں آؤں تو ماحول میں چھایا ہوا کھٹاؤ گرمی کا احساس پیدا کر رہا تھا۔ ایک صوفے پر حیات اور ثنا خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی اور دوسرے صوفے پر طہا سر جھکائے کچھ شرمندہ سا کچھ سنجیدہ سا لگاتار اپنے کان کی لو مسل رہا تھا۔ اس کے پاس والے سنگل صوفے پر یوشا پاؤں پر پاؤں رکھے ایک دم سنجیدہ تھا۔ ایلیا کو اس نے اپنے روم میں بھیج دیا تھا۔ ادھر سے آنے کے بعد ان کی پیشی لگی ہوئی تھی زریں اور تابش کے سامنے، ذرا دکھی ذرا خوش اور کچھ شوقی کیفیت میں بھی مبتلا زریں بھی وہیں موجود تھی۔ ان سب میں بس ایک تابش تھے جن کے قدم متحرک تھے، صوفے کے ایک طرف ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے لگاتار ان دونوں پر برس رہے تھے۔ کال کی تھی اس رفیق نے مجھے، ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا وہ، ہر بار کی بے عزتی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کبھی بیٹے کو مارتے ہو، کبھی اس کی منگیتر کو چھین لیتے ہو، کل کچھ بھی نیوز میں آیا تو اس کا بھگتان کون بھگتے گا؟ کس کس کو جواب دو گے تم؟ کچھ سوچو، کچھ اس کے بارے میں بھی سوچا ہے تم نے؟ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے سنجیدہ بیٹھے ہوئے یوشا کو گھورتے ہوئے بولے، اس کے بارے میں آپ مجھ پر چھوڑ دیں، نہ کل کوئی نیوز ہوگی نہ کوئی اسکینڈل بنے گا۔ رفیق کو بھی کیسے خاموش کرانا ہے یہ میں سوچ چکا ہوں۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے ہلکی مسکراہٹ بھی ان کی طرف اچھالی۔ وہ کچھ دیر گھورتے رہے پھر غصے سے بولنے لگے، ہاں باقی سب تو تم سنبھال ہی لوگے، عادت جو بنا لی ہے اس طرح کے کام کرنے کی، اور پھر اسے اپنے مطابق حل کرنے کے وہ تنزیہ دیکھنے لگے۔ یوشا نے چپ ہی رہنا بہتر سمجھا، وہ غصے سے بولتے جا رہے تھے، ایک کام اگر صحیح طریقے سے انجام دیا ہو، تم دونوں نے کیا قسم کھا رکھی ہے مجھے چین سے جینے نہیں دو گے، کبھی ایک بھی کام عام انسانوں کے ڈھنگ سے کرو گے یا نہیں؟ وہ بہت غصے سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ توہا نے اپنی گردن کی پشت کھجلائی اور یوشا بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک لفظ بھی بولا تو وہ اور بھی بھڑک جائیں گے، اس لیے فی الحال چپ ہی بہتر تھی۔ میں تو تم دونوں کا کبھی کچھ لگتا ہی نہیں ہوں، کہ تم لوگوں کی نظروں میں میری اہمیت تو کبھی رہی ہی نہیں، پر یہ سگی بہن ہے نا ثنا کی، کہ اسے بھی انفارم کرنا تم نے ضروری نہیں سمجھا؟ یوشا کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے زریں کی طرف انگوٹھے سے اشارہ دیا۔ اس بار حیات اور ثنا نے زریں کو دیکھا، وہ نہ خوش نظر آ رہی تھی نہ غصہ، لیکن افسردہ سی تھی۔ یوشا سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، بھابھی پریشان ہو جاتی، وہاں آتی اور پھر ان کی اماں انہیں بھی برا بھلا کہتی، انہیں بھی اسی سازش میں شامل ہونے پر طنزیہ باتیں سناتی تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اسی لیے نہیں بتایا۔ دلیل دی گئی اور مضبوط ہی تھی۔ لمحے بھر کو تابش چپ ہو گئے۔ زریں بہت دل گرفتہ سا مسکرائی تھی، وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ چلو مان لیتا ہوں تمہاری بات درست ہے، پر میری کوئی حیثیت نہیں تھی، تم بتاؤ تہا، کیا تم نے مجھے یوشا کی طرح بڑا بھائی نہیں مانا تھا؟ پھر تم نے بھی مجھے اپنے نکاح میں شامل کرنے کو ضروری نہیں سمجھا؟ مجھے غصے میں شامل دکھ سے اسے سوال کر رہے تھے۔ توہا کو نظر اٹھانے میں بھی مشکل ہونے لگی تھی، پھر بھی گردن اٹھانے کی ہمت کی۔ بھائی قسم لے لو، میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے، بہت محبت، مگر میں کیا کروں بھائی؟ اس نے ایک دم سے گردن گھما کر انگلی یوشا کی طرف بڑھائی، اس نے مجھے کوئی موقع ہی نہیں دیا، زبردستی میرا نکاح کروایا۔ کیا؟ خاموش ثنا ایک دم سے چینکی، سب کی گردنیں اس کی طرف گھوم گئی۔ حیات نے ہاتھ دبایا مگر وہ چپ نہیں رہنے والی تھی۔ کیا بولا تم نے؟ زبردستی نکاح کروایا گیا تمہارا؟ زبردستی مونڈی گئی ہوں میں تمہارے سر پر؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہے، تم مجھ سے ہی شادی کرتے، اور اب بھائی کے سامنے مکر رہے ہو؟ وہ سخت اشتعال میں آ چکی تھی، جو چٹخ کر سنایا گیا توہا نے برا پھنسا تھا۔ نہیں، وہ تمہیں بس بھائی کو منانے کے لیے کہہ رہا تھا، تو اب جھوٹ بھی بولو گے تم؟ تابش کا پارا چڑھا اور توہا گھبرا گیا۔ پولیس والا ہو کر بھی اس سچویشن میں وہ بوکھلا کر رہ گیا تھا، ایک طرف بھائی تھا تو دوسری طرف خونخوار بیوی، سخت بوکھلاہٹ کا شکار بیچارہ سا ہوا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر حیات زور سے ہنس دیتی کہ قریب بیٹھے یوشا نے اس کے پیر پر اپنے پیر کی ہلکی ضرب دی تھی۔ اس نے فوری گردن گھما کر اسے دیکھا۔ ہنسو مت، آنکھوں نے اشارہ دیا اور وہ ہولی سے سر ہلا کر اپنے انگوٹھے کا ناخن چبانے لگی۔ ہنسی چھپانے کا عمل ثنا ہنوز طہا کو گھورے جا رہی تھی۔ بھابھی آپ ہی سمجھنے کی کوشش کریں، اس نے خاموش زریں کو مدد کی گہار لگائی۔ انہوں نے گہری سانس بھر کر کہا، توہا مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، میں خوش بھی ہوں، مگر تم دونوں بتا دیتے تو ہم بھی وہاں آتے، کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے، حالات سدھارنے کی کوشش کرتے، اتنا حق تو تم سب پر رکھتے ہیں نا ہم۔ زریں بھی دل گرفتہ سے نظر آ رہی تھی، وہ چاروں ہی گلٹ سا محسوس کرنے لگے۔ ہمیں اس قابل سمجھا کب گیا ہے، ہمیں تو بے خبری میں ہی مارا جاتا ہے، ایک بھائی نے بتانے کی بھی زحمت نہیں کی، ایک نے بلانا ہی نہیں چاہا۔ اس بار تابش دکھ سے کہتے ہوئے وہیں ایک خالی صوفے پر گر سے گئے تھے کہ یوشا کا دل دکھا تھا۔ احساس ندامت اور بڑھ کے اپنی جگہ سے اٹھا اور تابش کے پاس ان کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی، ان کا ہاتھ تھاما، میں جانتا ہوں ہم نے بہت غلط کی، بہت غلط، تمام عمر آپ سے شرمندہ ہی رہوں گا، مگر وہ ذرا سا رکا، مگر اس بار آپ کو نہیں بتانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنے بھائی کی بے عزتی نہیں۔
کوئی آپ کو برا بھلا کہے، طنزیہ باتیں سنائے، یہ مجھ سے سہا نہیں جائے گا، اور پھر آپ خود جانتے میری برداشت ختم ہو جائے تو میں کیا کر بیٹھتا ہوں۔ اپنے ہاتھ میں دیے ان کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ پھیرتا ہوا، اور جو کچھ وہ بول رہا تھا حقیقت پر مبنی تھا۔ تابش کی آنکھوں کی سختی کم ہونے لگی تھی۔ آپ ادھر آتے پھر اسے سازش میں شریک ہونے کا طعنہ آپ کو دیتے، آپ کو بھی بہت کچھ سننا پڑتا۔ نادیہ گل کا تاب فوری طور پر آپ پر اور بھابھی پر اترتا تو کیا میں چپ رہتا؟ اس نے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں رہتا نا پھر۔ تابش کی آنکھوں میں غصے کی جگہ اب نرمی لے رہی تھی۔ سچویشن ایسی ہوئی کہ ارجنٹ میں نکاح کروانا پڑا۔ اس ساتھ کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے یہ نکاح بہت ضروری تھا، اور ثنا کی بھی تو یہی مرضی تھی۔ بولتے ہوئے گردن گھما کر چپ سے بیٹھی ثنا کو بھی دیکھا، وہ منہ بنا کر بولی، زبردستی کی میری مرضی کو مت گھسیٹو۔ ہاں، میں ساتھ سے پیچھے چھڑوانا چاہتی تھی، مگر ایک پولیس آفیسر کو اپنے ہسبینڈ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میرا۔ اس نے جیسے اپنا بدلہ چکا دیا تھا۔ توحا نے شکایتی نگاہ ضرور ڈالی اور اس نے منہ پھیر لیا۔ حیات اب بھی ناخن چباتی بس سب کو دیکھ رہی تھی۔ یوشا نے سر جھٹک کر زرین کو دیکھ کر نرمی سے کہا، بھابھی آپ بھی مجھے معاف کر دینا، ہماری نیت صاف تھی، ہم تو مصیبت میں تھے، مگر میں صرف اپنے بھائی بھابھی کی رومانٹک آؤٹنگ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جو بولتے شوق سا مسکرایا۔ تابش نے کافی حیرت سے اسے دیکھا، ان کے بھائی کے رنگ بدلے ہوئے تھے۔ یوشا، سری نے آنکھیں دکھائیں، وہ ہلکے سے ہنسا۔ حیات کی نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہرنے لگی۔ اتنے دنوں بعد دو ہنسوں کے جوڑے ملے اور ہم اپنی ٹینشن میں گھسیٹ لیتے، یہی تو ہم نے نہیں چاہا۔ ویسے بھی بہت بڑی ٹینشن تو سر پر لے ہی چکا ہوں میں۔ توحا اب اپنے رنگ میں آ رہا تھا، جو چہکا ثنا کو پھر سے طیش آیا۔ میں ٹینشن ہوں؟ ایسا تو نہیں کہا میں نے۔ اس نے چہرے پر معصومیت سے ڈالی۔ اس بار حیات کھل کر ہنستی تھی۔ تم بس اسی لیے یہاں بیٹھی ہو کہ کب کوئی پھلجھڑی چھوٹے اور تم ہنسنا شروع کر دو۔ ثنا نے اسے بھی گھورا۔ اب آ رہی ہے تو کیا کروں؟ وہ ہلکی آواز سے بولتے ہوئے بیچاری سی بنی تھی۔ یوشا نے اس پر سے نگاہ ہٹا کر زرین کو دیکھا۔ میری پیاری بھابھی پلیز ناؤ اسمائل۔ اگر یہ پولیس والے سے شادی نہیں ہوتی تو ثنا کی شادی اس ساتھ سے زبردستی کروا دی جاتی، جس کی دو شادیاں پہلے سے ہی ہو چکی تھی، اور کم سے کم 1000 تو گرل فرینڈ بھی ہیں، اور وہ ایک ایڈکٹ بھی ہے۔ زرین کو اس نے حقیقت بتا دی تھی۔ زرین کی آنکھیں پھیلی اور ان دونوں کو بھی صدمہ لگا۔ کیا؟ منہ سے کیا زوردار چینخ کے ساتھ نکلا تھا؟ جی، پشت صوفے پر لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ یہ تو میں اور طاہا جانتے ہی تھے، بھائی بھی جانتے ہیں، ہے نا بھائی؟ جو ذرا سے گردن گھما کر تابش کی طرف دیکھا، وہ گڑبڑا سے گئے۔ اب یہ شہد کی مکھیوں کی طرح ان کی جان کو چمٹ جائے گی۔ میں کہاں اتنا جانتا تھا، تم دونوں کو زیادہ خبر ہے نا۔ دانت پر دانت رکھ کر انہوں نے اپنے لاڈلے بھائی کو گھورا بھی۔ وہ پلکوں کو خم دے کر مسکرایا۔ توحا اب سکون سے وہیں صوفے پر لیٹ ہی گیا تھا۔ رات بھر کا تھکا ہوا تھا، اب اس سے بہتر جگہ سونے کو اور کہاں ملے گی۔ اب یہ جانے اور ان کے جیجا جی، میرا دامن صاف، میں چلا اب سونے۔ کوشن اٹھا کر اس نے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ تابش، آپ نے ایک بار بھی مجھے نہیں بتایا، ایک بار بھی منع نہیں کیا۔ میری بہن اس عیاش انسان سے بندھ ہو جاتی اور اس کی زندگی خراب ہو جاتی تو؟ زرین سارے دکھ پریشانی چھوڑ کر چڑھی چدون سے انہیں گھور رہی تھی۔ تابش بھائی، ہمیں آپ سے یہ امید نہ تھی۔ حیات نے بھی غصہ دکھایا۔ تابش اچھے پھنسے تھے، ان کے رتے لے رہے تھے، اور وہ تینوں انہیں آڑے ہاتھوں لے چکی تھی۔ وہ بے بسی سے ثنا کی بھی سن رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ سال دشمن نہیں رہے، مگر ایسی بھی کیا دشمنی کہ آپ نے سالی کا دل، جگر، گھر سب اجاڑنے سے بچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی سالیوں سے جیجا کو بہت پیار ہوتا ہے۔ اپنی بیوی بھلے چھوڑ دی، مگر سالی تو اپنی مانتے جیجا لوگ۔ مجھے ایک عیاش آدمی کے منگیتر بنتا دیکھتے ہوئے آپ کی جیجاؤں والی روح نہیں بھڑکی؟ ثنا شدید صدمے سے انہیں دیکھتی شکایتیں کر رہی تھی۔ تابش بیچارگی سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر آگ اگلتی نگاہوں سے بغل میں بیٹھے لاڈلے کو گھورا۔ جواب دینا، اس نے آنکھوں سے اشارہ دیا۔ یہ تم تینوں کو بہکا رہا ہے، انہوں نے ناراضگی سے کہا۔ تو ساتھ ایسا نہیں ہے؟ تری ہنوز اسی انداز میں تھی۔ نہیں ہے تو، مگر وہ پھر سے گڑبڑائے، پھر جیسے ہار کر بولے، اچھا بابا، غلطی مانتا ہوں، مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اب غصہ ختم کرو تم تینوں، قسمت سے ساتھ سے پیچھے چھوٹ گیا نا، تو اب طاہا جیسا اچھا شریف نیک لڑکا مل گیا نا، شکر کرنا چاہیے ہمیں، انہوں نے نرمی سے کہہ کر ان تینوں کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ میری اتنی تعریف کے لیے شکریہ۔ کوشن کے اندر سے نیند بھری آواز آئی اور زرین ہلکے سے ہنس دی۔ تو اب آپ اسی بات پر اپنی ناراضگی ختم کر لیں، نہ کہ ہم نے سب صحیح کیا۔ اب تو آپ بھی مان چکی، قسمت سے ہوا سب۔ یوشا نے تابش کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے رہے۔ کتنی چالاکی سے اس نے ان کے غصے کی وجہ ہی ختم کر دی تھی، الٹا انہیں مصیبت میں پھنسا کر اپنی بات کو صحیح منوا لیا تھا۔ لڑکا بہت ملا، ساتھ سے پوچھا چھوٹ گیا، وہ بھی صحیح، مگر یہ بتاؤ تم دونوں نے ڈھنگ سے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی کیا؟ ایسے نکاح ہوتا ہے؟ وہ پھر بھی خفا سے تھے۔ نارمل شادی تو سبھی کرتے، ہم نے سوچا ذرا الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں، ہے نا توحا؟ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا سونے کی کوشش کرتے توحا سے بھی بولا۔ اس نے کوشن چہرے پر سے ہٹا کر فوری کہا، اور کیا آپ کی شادی میں اتنا خرچہ ہو گیا تھا، اس کی بھی تو بچت کرنی تھی۔ اب دیکھیں ہم نے کتنی سادگی سے شادی کر کے پیسہ اور وقت دونوں بچا لیا، آگے تک کام آئے گے۔ توحا صاحب نے پورے دان دکھا کر جواب دیا اور پھر سے کوشن چہرے پر رکھ لیا۔ ثنا نے بس ایک نظر اٹھائی، پھر لب بھینچ لیے۔ ادھر وہ مغموم سی بیٹھی ہے اور اس کے دانت کے ساتھ نیند ہی نہیں جا رہی ہے۔ ایسے کیسے آپ سادگی سے نبٹ جائیں گے؟
اب تک جو بیٹھی حیات اب جوش میں آ گئی تھی. میری ثنا کے اتنے بڑے بڑے خواب تھے شادی کے. پہلے وہ ہم پورے کریں گے, آپ کی بھی جیب ڈھیلی ہوگی, پھر ملے گی دلہن. سن لو دلہا میاں, وہ ذرا سا اونچی آواز میں بولی. توحا کوشن پھینک کر اٹھ گیا. دلہا میاں سے یاد آیا کہ ہاں جی میں کل بیوی والا ہو گیا. چلو دلہن رانی ہم اپنے گھر چلتے ہیں, ادھر ہمیں کوئی سونے نہیں دینے والا. ہاتھ ثنا کی طرف بڑھا کر وہ تو تیار بیٹھا تھا, بس ثنا کا ہاتھ تھامے اور یہاں سے یہ جا وہ جا, چپ چاپ سے اکیلے جاؤ, جوتے کھانے ہیں مجھ سے. تابش نے گھرکا اور دلہا میاں کا سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا. ہاتھ سمیٹ کر پھر سے لیٹ گیا. بھائی اپنی دلہن مانگ رہا تھا, جوتے نہیں. جوتے چرائی کی رسم ہوتی ہے, جوتے کھانے کی نہیں. دوبارہ سے کشن چہرے پر رکھتے ہوئے شکوہ بھی کیا. زری اور حیات ہنسی مگر ثنا سنجیدہ ہی رہی تھی. رسمیں نبھانی ہیں تو شرافت سے بیدا کر کے لے جانا. میں رخصت کروں گا, اپنی بہن ڈھنگ سے آ کر لے جانا. تابش نے بڑے پیار سے ثنا کو دیکھا. میں بھی یہی چاہتا ہوں, ثنا کی رخصتی ہمارے گھر سے ہو, ویسے ہی جیسے وہ چاہتی ہے. یوشا نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ان دونوں پر نظر ڈالی. حیات کی آنکھوں میں ابھرنے والی خوشی کی چمک اس قدر روشن تھی کہ وہ ہلکے سے مسکرا دیا. ٹھیک ہے زری, پھر فیصلہ ہو گیا. ہماری بہن ہے ثنا, ہماری یہ فیملی کا حصہ. اس کی رخصتی دھوم دھام سے کریں گے. زری اور حیات اٹھو, تیاری کرو. جو بھی شاپنگ وغیرہ کرنی ہے سب کر لو. ثنا کو کوئی کمی نہیں لگنی چاہیے. تابش اپنی جگہ سے اٹھے اور کہتے ہوئے ثنا تک آئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. وہ نم آنکھوں سے سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی. بھائی ایک بات میری مانیں گے؟ وہ بولی. اب بولی تو آواز بھی گیلی ہو رہی تھی. سب اسے دیکھنے لگے, یہاں تک کہ توحا بھی. 1000 بار مانوں گا, تم کہہ کر تو دیکھو. سر پر رکھے ہاتھ سے انہوں نے تھپکی دی. میں چاہتی ہوں کل خاموشی سے میری رخصتی ہو جائے. جس خاموشی سے نکاح ہوا اسی خاموشی سے رخصتی. اس کے چہرے پر بہت ہی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. ثنا, زری نے کہنا چاہا کہ وہ ترنت بولی. پلیز آپ ہی, بس یہی ایک میری خواہش ہے. جب میری اماں اور ماموں ہی رخصت کرتے وقت شامل نہیں ہوں گے تو پھر اوروں کو بلا کر اپنا تماشا کیوں بناؤں؟ کالی آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے وہ دل آزردہ سی ہو رہی تھی. حیات نے اس کا ہاتھ تھاما. یوشا بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا. ثنا, کیا ہم سب تمہارے نہیں ہیں؟ میں تمہارا بھی تو بھائی ہوں نا. تابش وہیں اس کے قریب ہی بیٹھ گئے. مجھے آپ کی محبت پر کوئی شک نہیں بھائی. اب آپ لوگوں سے ہی تو میرا خاندان ہے. آپ لوگوں کے سوا کون اپنا؟ اور جب آپ سب ہیں تو غیروں کو کیوں بلاوا دے؟ مجھے اب میرے اپنوں کا ساتھ چاہیے بس, اور کچھ نہیں. لوگ آئیں اور تماشا ہو, لوگ آپ سے ہزاروں سوال پوچھے, طرح طرح کی باتیں ہوں, مجھے یہ منظور نہیں. پلیز بھائی میری بات مان لیں. اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے اور گالوں پر بہہ نکلے. توحا نے ان پلوں میں نگاہیں پھیر لی. ثنا, کوئی بات بھی بنائے گا تو کیا پرواہ میرے بچے. لوگوں کی پرواہ کر کے ہم اپنی خوشیوں سے منہ تو نہیں موڑ سکتے. وہ پیار سے اس کے آنسو انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے سمجھا رہے تھے. زری نم آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی. بھائی لوگوں کی پرواہ نہیں ہے, پر آپ سب کی ہے. مجھے دعائیں چاہیے, لوگوں کی نظروں کے تیر نہیں. بس یہی بات مان لیں میری, بس یہی. ان کے ہاتھ کو تھام کر اس نے جیسے التجا کی تھی, ساری فضا جیسے مخموم ہوتی تھی. تب یوشا سنجیدگی سے بولا. تم جیسا چاہتی ہو ثنا ویسا ہی ہوگا. ڈونٹ وری, کوئی باہر کا نہیں ہوگا. ہم سبھی ہوں گے, مگر ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی. بھابھی آپ کو جو تیاری کرنی ہے کر لیں. وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ثنا نے تشکر بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی. تابش گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑے ہوئے. چلو جیسے تمہاری مرضی. ثنا کے ساتھ زری اور حیات بھی آپ دیدہ ہو گئی تھی. تب توحا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. اب میں بھی چلوں, سنجیدگی سے کہا. کسی کو دیکھے بغیر, کچھ کہے بغیر وہ جانے کے لیے مڑ گیا. میں باہر تک چھوڑ دیتا ہوں تمہیں. یوشا اس کے ساتھ ہی ہول گیا. پھر یوں ہی ساتھ چلتے ہوئے دونوں باہر نکل آئے تھے. ایک ساتھ شاہراہ پر چلتے ہوئے, خاموش, پرسوچ. تمہیں بری لگی ثنا کی بات؟ یوشا نے ہی خاموشی کو توڑا تھا. توحا نے سر نفی میں ہلایا. نہیں, بری لگنے والی کوئی بات نہیں. ایک لڑکی کو اچانک مجبوری سے کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کرنا پڑے. شاید وہ اسے ناپسند کرتی ہو, اس کے گھر والے اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہوں, تو یہی رہتے ہیں والوں کا اس کا. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے وہ بہت سنجیدہ تھا. یوشا نے وہیں رک کر اسے دیکھا. تمہاری بات صحیح ہے, مگر ناپسندیدگی والی بات بالکل غلط ہے. ہاں, وہ پولیس آفیسرز کو نہیں پسند کرتی, مگر توحا بصیر کو ضرور چاہنے لگی ہے. اگر چاہنا شروع نہیں کر چکی ہوتی تو تم ادھر ریزورٹ کاٹیج میں رہتے, اطمینان سے صوبے پر لے کر سو رہے تھے, مرے ہوئے پڑے ہوتے. وہ سنجیدہ تھا مگر اس کی آنکھیں نہیں. توحا نے بس کچھ دیر اس کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھا, پھر لب بھینچ کر بولا. یہ تو آج کچھ زیادہ ہی بدلا نظر نہیں آ رہا ہے. خیریت, رات کون سا محبت کا شربت پی لیا جو یوشا صاحب بہکے ہوئے نظر آ رہے تھے. اپنی آنکھوں کو چھوٹی کیا وہ یوشا کو تقریباً گھور ہی رہا تھا. یہ جیت کا خمار, محبت کا نہیں. ایک قدم تو میں نے احمر کے گلے پر رکھ ہی دیا. وہ عجیب سا مسکرایا اور توحا نے اقرار میں سر ہلا کر بولا. یوشا, جھوٹ کایاب اور خطرناک ہو سکتا ہے. احمر بہت ہی شاطر دماغ کا شخص ہے. ذرا سی بے پرواہی ہمیں بھی شکست دے سکتی ہے. وہ اگر چوٹ کھایا تو میں گہرے زخم کھا چکا ہوا مرد ہوں. زخم کھاتے کھاتے اس قدر خطرناک ہو چکا ہوں کہ اگر کوئی میرے زخم کو ذرا سا بھی ہاتھ لگاتے نا تو میں اس کے ہاتھ ہی کاٹ ڈالتا ہوں. اس کی آنکھوں کی لکیریں سرخ پڑنے لگی تھی. احمر نے میرے زخم ادھیڑنے کی کوشش کی ہے. میرے زخم. اس نے اپنی انگلی سے سینے پر دستک دی. اب اسے انہی قبروں تک لے جاؤں گا جن قبروں میں اس کے راز دفن ہیں. توحا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. جو بھی کرو میں ساتھ ہوں, دھیان سے.
योशा ने हल्के मुस्कुराहट से उसे देखते हुए वही हाथ थाम लिया था। देहांत ही कर रहा हूँ, बट तुम संजीदा मत रहो। अब अचानक होने वाले ने कहा, ऐसा भी मुझे पागल नहीं बना चुका कि मैं बिला वजह मुंह फाड़ फाड़ कर हंसना शुरू कर दूं। योशा ने चंद पल उसे घूरा, फिर सर झटक कर हंस दिया। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, इनके दोबारा बाप बनने के आसार नजर आते हैं। उसने जो पढ़कर फिर से शेर की टांग तोड़ी। योशानी की पेशानी पर सलवट पड़ी। गेट आउट, निकल लो तुम यहाँ से, बहुत हो चुकी तुमसे हमदर्दी। उसने तोहा का बाजू जकड़ा और मरोड़ता वो उसे कारपोर्च की तरफ ले जाने लगा था। मेरा बाजू तोड़ देगा क्या? तोहा चिल्ला रहा था। अब मुझे समझ में आया हयात भाभी तुझसे क्यों इतना डर जाती। जब मेरे जैसा पुलिस ऑफिसर इस आने गिरफ्त, वो अपने बाजू को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोलता जा रहा था और वो उसी तरह उसे बाजू से जकड़े हुए आगे बढ़ा जा रहा था। आवाज़ें अब दूर से आ रही थीं, पर फिजाओं में कोई सदा ज़रूर भूल गई थी। ये सच है, ज़िद है मोहब्बत को राजदारी से। आया ये होती है जितनी छुपाई जाती है। दोपहर की सातें शाम के साय में ढल रही थी। बरसती हुई धूप ढलती हुई थक कर नरम पड़ रही थी। तब सईद मंजिल की इमारत के अंदर हलचलों के साथ आवाज़ों का मध्यम शोर भी था। सारा दिन होने वाली रुखसती की तैयारी के बाद अब वो थक कर अपने कमरे में मौजूद सना के पास जा रही थी। जब सीढ़ियों से ऊपर जाती हयात ठटकी थी, वहीं ऊपर से नीचे आती फरहीन मलिक भी अपनी जगह ठहर गई। फिर चेहरे पर वही बेजारी, नागवारी और आंखों में नफरत के जज्बात उभरे थे। अब तो जब भी उसकी शक्ल देखी चोट खाई नागिन सा एहसास पर रखे अंगारों को की जलन बढ़ा देता था। उधर हयात ने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना चाहा कि सुना है कल रात तुम्हारी कज़न एसपी बसीर के साथ किसी रिजॉर्ट में थी। अपने गले में पड़ी चेन को 2 उंगलियों से छूते हुए वो बड़ी हकारत से उसे देख रही थी। डाइन बुढ़िया सड़ियल वाली विलन लगती है पूरी। हयात ने घूरा, फिर हल्के से मुस्कुराई। जी ठीक सुने, बट सुनाने वाले ने शायद आपको ये नहीं बताया, एसपी बसीर मेरी दोस्त का हस्बैंड होता है। होंठ मुस्कुराहट में फैलाकर वो उनसे चंद सीढ़ियाँ नीचे खड़ी थी। फरहीन हील की नोक बचे हुए स्टेप पर रखती नीचे उतरी। अच्छा, वही एसपी तोहा बसीर ना? उनके मुस्कुराहट में तमस्कर सिमट रहा था। कदम स्टेप पर मजबूती से पड़ रहे थे। वही एसपी ना जो मेरे योशा के टुकड़े पर पलता रहा था, जिस पर रहम खाकर उसने अपने डैड से उसे अपने साथ रखने की रिक्वेस्ट की थी। एक यतीम गरीब लावारिस सा शख्स, उसे सना ने हस्बैंड कैसे बना लिया? तुमसे कुछ नहीं सीखा जैसे अमीर लड़कों को फांसने की आदत है। वो अब हयात के सामने एक सीढ़ी ऊपर रुककर ऊंचाई पर खड़ी थी। हयात ने लब भींचे, फिर सर्द सा बोली, पहली बात तो आंटी जी सबको पालने वाला अल्लाह होता है, इंसान बस वसीला बनाए गए। दूसरे, तोहा ऐसा गरीब बंदा भी नहीं, खाता पीता लड़का है। सना की भी ऐश से ही कटेगी। और आखिरी बात, वो एक स्टेप ऊपर चढ़ी, बराबर में आई और उनकी आंखों में आंखें डाली। अमीर आदमी को फंसाने की आदत अगर है भी तो इसमें कोई जुर्म तो नहीं है ना? वैसे मज़ा भी बहुत आता है ना? वो शर सा मुस्कुराई। देखिए मुझे इतने अमीर बंदे से शादी हो गई, इतने बड़े घर में आराम से रह रही हूँ, खाती पीती ऐश कर रही हूँ। भले किसी को बुरी भी लगती हूँ, कोई जलबुन भी रहा हो, मगर अपने तो ऐश ही ऐश है। और बोलती रही फरहीन मुस्कुराती रही, मगर आंखों में अंगारे थे। जितने चाहे ऐश कर लो, पर यह ऐश के दिन बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। हयात ने लापरवाही से ज़रा सा दायां शाना झटका। ये आपको लगता होगा अभी तो ऐश के दिन शुरू हुए हैं, अभी तो ज़िंदगी के मज़े का आगाज़ है, और आगे आगे देखिएगा आपके ऐश के दिन कैसे ख़त्म होते हैं। वो मुस्कुराती हुई उन्हें चैलेंज करने लगी। फरहीन की मुस्कुराहट सिमटी और चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। अपनी औकात भूल रही क्या तुम्हें? नागिन सा फंकारी थी वो। हयात ने जैसे बहुत बेजार होकर सर झटका। ये बस एक ही डायलॉग है क्या आपके पास? मेरी औकात दिखाती हैं या मेरी माँ के हवाले से ताने देती हैं? कुछ और सीख लें आंटी जी। बेजारी से उन्हें देखते हुए वो सारापा उन्हें जला चुकी थी। चंद दिनों की मोहब्बत पर यही तराहट। उनके होंठ पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उभरी, मगर आंखें शररबार थीं। हयात ने हौले से सर झटका। मोहब्बत चंद दिनों की भले हो, मगर इतनी गहरी है ना कि तुम जैसे हज़ार भी इसे खाली करने या रास्ता बदल देने की कोशिश करें तो भी आखिरी तह तक हाथ नहीं पहुंच पाएंगे। आंखों में आंखें डाले, आवाज़ में मजबूती थी और यकीन। उन्होंने इस्तेहज़ाइया सर झटका। हमारे हाथ कहाँ तक नहीं पहुंच सकते लड़की, ये तुम्हें अभी मालूम नहीं। जिस दिन ये मोहब्बत का खेल ख़त्म किया ना, तुम फिर से वहीं जा पहुंचोगी। फिर कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई चाहने वाला भी नहीं। कैदी रहूंगी और वहशी मर्द की गिरफ्त। वो जहर खनसा मुस्कुराई भी। ओह, मैं तो डर गई। आपकी बातें कितनी डरावनी हैं आंटी जी, मेरा दिल धड़क रहा है। उफ, पसीने भी आ रही हैं चेहरे पर। मासूमियत से जाकर वो कभी अपने सीने पर हाथ रखती और कभी अपनी पेशानी छूने लगती। फरहीन के जबड़े तने तो। हयात जहर खान सा हंसी और चेहरा बढ़ाकर उनकी आंखों में देखा। मुझे वो मजबूर और बेबस लड़की समझने की कोशिश मत करें जो तुम लोगों की साजिशों का शिकार होकर अपनी योशा की नज़रों में धोखेबाज बन गई थी। मैं अब योशा मलिक की बीवी हूँ, उसकी ज़िंदगी। वो मुझे बहुत वो हिम्मत और गुरूर दे चुका है ना कि उसकी माँ से भी लड़ने की ताकत मुझ में पैदा हो गई है। नफ़रत ही नफ़रत आवाज़ में छलक गई थी। तुम देखती जाओ ये गुरूर कैसे टूटता है। जिसकी मोहब्बत पर इतराहट है ना, उसी मोहब्बत के आगे फिर से ज़लील व ख्वार हो जाओगी तुम।
इस बार वो तुम पर थूके कभी नहीं। नफरत से फंकार कर वह गर्दन झटक कर नीचे उतरने लगी थी, मगर हयात को सर से पांव तक आग लग गई थी। वो भी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती फरहीन के सामने आकर खड़ी हो गई। ये धमकियाँ देकर क्या समझती हैं आप? मुझे वहशत में मुब्तला कर देंगी, मैं डर जाऊँगी। कभी नहीं फरहीन मलिक, कभी नहीं। अब तो देखना तेरा गरूर कैसे तोड़ती हूँ मैं, कैसे तेरे इस घर में रहूँगी भी, तेरे बेटे से बेपनाह मोहब्बत भी करूँगी और उसके बच्चे भी पैदा करूँगी। इरादे की पुख्तगी और ये एतमाद फरहीन के इर्द गिर्द शोले से भड़कने लगे थे। एक सांप पैदा करके अभी दिल भरा नहीं है क्या? उसे इसीलिए तो पैदा किया था ना, इधर आने का मौका तलाश लो। वो जख्मी सा घुराई अपने एलिया के लिए सांप सुनकर हयात भड़क गई। मेरे बेटे को कुछ मत कहना। हयात ने दांत पर दांत रखकर उन्हें उंगली दिखाई। तुम्हें भी कहूँगी, तुम्हारे बेटे को भी। वो तुम्हारा बेटा है ना, तुम्हारी जैसा होगा। आवारा माँ की औलाद, ना जाने किसकी गंदगी है जो मेरे बेटे के नाम से जोड़कर पाक करने की कोशिश तुम कर रही हो। इतनी तस्लील, इतनी तौहीन। हयात का सारा चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। फरहीन मलिक, वो दबा दबा सा चीखी। मेरे सामने ये बात कहने की हिम्मत करने से पहले यही बात अपने से बेटे से क्यों नहीं कोई सबूत मांग लेती? हिम्मत है तो ये बात अपने बेटे से भी तो कहो। वो आगे बढ़ी के बस करते फरी आंटी। सरी गुस्से से बोलती उनके करीब आ गई तो उन्होंने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। अपनी ही बेटे की औलाद के बारे में ये बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आई? कुछ तो लिहाज करें, इस घर के मुलाजमीन क्या सोच सकते हैं? कैसी माँ है आपको अपने बेटे की इज्जत का भी ख्याल नहीं? जरी दुख और गुस्से से दबी आवाज़ में बोल रही थी। ओह, अब तुम्हारे मुंह में भी ज़बान आ गई है। फरहीन ने तंजिया नज़रों से उन्हें देखा। मेरे मुंह में ज़बान हमेशा से थी और ताकत भी, मगर मैंने हमेशा अपने शौहर के एहतराम में उसकी माँ की इज्जत रखने की कोशिश की, अपने ऊपर काबू रखा, मगर अब नहीं। गलत बात जितना बर्दाश्त करो, गलती करने वालों को अपने सही होने का गुमान होने लगता है। वो उनकी आंखों में देख रही थी, पर बहुत चुप रही। मगर अब चुप नहीं रहूँगी। इज्जत करवानी है ना, तो इज्जत देना भी सीखे। हयात आपके बेटे की बीवी है, कबूल नहीं करनी, ठीक, मगर ना ऐसे बेइज्जत करने का कोई हक है आपके पास, ना बहतान लगाने का। मेरी बहन से आइंदा ऐसे बात मत कीजिएगा। तलखी से बोलती जरी को वह जख्मी शेरनी की तरह देख रही थी। पहले ताबिश और अब तुम दोनों क्या सोचते हो? फरहीन मलिक से टक्कर ले लोगे? एक दो कौड़ी की लड़की के लिए तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रही हो? वो खुरास ही रही थी। हयात ने लब खींचे। दूसरों को जो चाहे कह दे और खुद सच्ची बात भी बर्दाश्त नहीं। कैसी नागिन से जहरीली औरत है। मैंने बस एक सच बात कही और कुछ नहीं। चलो हयात इधर से, जरी ने तलखी से कहकर सर झटका और हयात को चलने का इशारा भी दिया। वाह, क्या खूब सच है तुम लोगों ने आदत बना ली है। तुम लोगों ने एक से एक स्कैंडल करने के बाद सर उठाकर खुद को शरीफ और इज़्ज़तदार साबित करने का। वो बात को कहीं से कहीं ले जा रही थी। जरी ने गुस्से से लब खींचे। असल में इसमें तुम लोगों का कोई कसूर नहीं, ये सब तुम सबके खून में शामिल है। पहले मोहब्बत का ड्रामा करके तुमने ताबिश को फंसाया, फिर इसने योशा को, और फिर वो तेरी बहन साथ को फंसाने वाली थी कि उसने रंगे हाथ तुम्हारी बहन को पकड़ लिया, और अब उनके करतूत छुपाने के लिए ये निकाह का ड्रामा खेल रही हो तुम दोनों। उसके रुखसती के नाम पर कितने पैसे लिए ताबिश और योशा से? वो ज़ाहिर से लेकर बातिन तक जहरीली ही थी। हयात भड़क कर बोलती कि जरी ने उसका हाथ थामा। उतने पैसों से बहुत कम जो पैसे आप मेरे शौहर से अपनी अयाशियों के लिए वसूलती रहती हैं। जरी सर्द सा बोली, आंखें खून आलूद हो गईं। तुम आवाज़ नीचे रखें फरहीन साहिबा, बर्फ़ से आवाज़ में काट थी। आपके बेटों ने अपनी मर्ज़ी से हमसे शादी की है, अपनी मर्ज़ी से इस घर की इज्जत बनाकर लाए हैं। आइंदा ज़बान संभाल कर हमें मुखातिब करने की कोशिश कीजिएगा। उनकी आंखों में देखते हुए वो गुराई, फिर हयात को देखा। उनकी मुँह मत लगा करो हयात, जो अपने बेटों की इज्जत का ख्याल नहीं करती। बहुओं की क्या करेंगी? नफरत से कहा, और हयात का हाथ जकड़े हुए वो बहुत तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। फरहीन कुछ देर वहीं खड़ी शेरनी से नज़रों से उन दोनों को जाते देखती रही थी, फिर मुड़ी और बहुत जलते सुलगते बाहर निकली थी। गुस्से से कदम तेज तेज उठ रहे थे जब उनकी निगाहों ने बहुत दूर तक लॉन में खेलते एलिया को देखा। उनके पाले गए कुत्ते के साथ खेलता बच्चा रुस्तम भी उसके साथ था। अगर ये बच्चा नहीं रहे तो फिर? जहन में ये सोच ले रही और भड़की आग शर के बोझ से मुस्कुराई। योशा और हयात के मिलन की वजह ये बच्चा बना, और जुदाई का भी जरिया ये बच्चा ही बनेगा। वो वहीं खड़ी अजीब सा मुस्कुरा रही थी। उधर एलिया आराम से खेलता हुआ इस बात से बेखबर था साजिशों की बूझ के इर्द गिर्द बढ़ रही थी, उसे अपने घेरे में लेने वाली थी। हौले हौले रात की तरफ गामजन शाम के धुंधले के साए में सईद मंजिल की इमारत जगमगा रही थी। जब अपने बेडरूम में बैठी हयात बेड पर फैले हुए कपड़े और जेवरात वगैरह देख रही थी। जरी भी साथ थी। एक तरफ सना भी बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी हुई थी। दोनों घुटनों को सीने से मिलाए बगैर दिलचस्पी से सब देख रही थी। जल्दी जल्दी ये सब एक जगह समेट कर रख दो, फिर जो बचा है वो इंशाल्लाह कल तक पूरा हो जाएगा। बेड के किनारे पर बैठी जरीन सारे कपड़े और जेवरात समेटते हुए हयात से बोली, और उसने सर हिलाकर सब सलीके से रखना शुरू कर दिया। साथ ही गर्दन घुमाकर सना को भी देखा। तुम क्या ठुस सी बैठी हो? हाथ चलाओ अपने, ये सब तुम्हारे लिए ही है। उसने बेजार से बैठी सना के घुटने को जकड़ कर हिला दिया। वो बेदिली से सब समेटने लगी थी। चेहरे पर खुशी का कोई तासुर नहीं था। क्या बात है सना, तुम खुश नहीं हो? अच्छा नहीं लगा ये सब?
سری نے تشویش کا اظہار کیا۔ خوش ہے آپ ہی، بہت خوش ہے، بس آپ کے سامنے ڈرامے کرے گی۔ حیات نے اسے چھیڑنے کے غرض سے کہا۔ ہاں ویسے ہی خوش ہوں جیسے کہ میڈم سارے ڈرامے کرتے ہیں، اس نے بھی جرا بھنا سا جواب دیا۔ اچھا تم دونوں لڑو مت، سری نے پیار سے ٹپٹا اور وہ دونوں چپ ہو گئی۔ انہوں نے بے دلی سے کامدار دوپٹہ طے کرتی ثنا کو پیار سے دیکھا۔ ثنا سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہو، بس انجوائے کرو، میں اور تابش ہیں، پیوشا اور حیات ہیں، ایلیا ہے، کوئی کمی نہیں رہے گی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گھٹنے چھوئے، پھر ہاتھ سمیٹ کر سب سمیٹنے لگے۔ کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ وہ ناپسندیدگی سے سب دیکھ رہی تھی۔ حیات نے بس تعصب سے سر ہلایا، پر وہ نرمی سے بولی، تم فرحین ملک کی باتوں کو دل پر لے رہی، وہ عورت ذہنی مریض ہے، وہ کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتی، وہ خود کے بیٹوں کی نہیں تو کیا ہماری کیا ہوگی؟ ان کی بات پر دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے طنز و تانے کو بھی نہیں، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں جو تمہیں گلٹ ہو۔ زرین سنجیدگی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ثنا نے کچھ نہیں کہا۔ تابش نے بہت ہی محبت سے تمہارے لیے یہ سب خریدنے کے لیے بولا تھا، وہ تمہیں اپنی بہن مانتے ہیں، ان کی محبت پر شک مت کرو، خوش رہو میری جان۔ ان کی آواز میں پیار بھی تھا اور سمجھانے والی بھی۔ میرا میاں بھی خڑوس ہے مگر تمہیں بہن ہی مانتے، بھلا تم دونوں کی بنتی نہیں، پھر بھی تم اس کی اپنی ہی ہو۔ اس کی محبت اور خلوص بھی تابش بھائی جیسا ہے۔ بے ساختگی سے بولتے بولتے حیات تھم گئی۔ اب جو نگاہیں اٹھائیں تو ثنا اور زری کی چمکتی آنکھوں سے خجل سی ہو گئی۔ نادیدہ لٹوں کو پرے کرتے ہوئے وہ خجل سا مسکرائی تو زری مسکراتی ہوئی آواز میں بولی، ثنا دیکھ رہی ہو کیسے اب حمایت ہو رہی ہے یوشا جی کی، اب وہ ظالم اور خطرناک نہیں ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب حق بات تو کہنی ہی چاہیے نا۔ وہ خجل سی ہو کر کان میں بال اڑستے ہوئے دھیما سا بولی تھی تو زری ہنستی، ثنا بھی ہولے سے مسکرائی تھی۔ اچھا دیور جی کی تعریفیں تو بعد میں کر لینا، جتنی جلدی یہ سب سمیٹ کر رکھ دو، کاہلی مت کرو، ابھی مہندی لگانے والی بھی آ جائے گی، کتنے کام ہیں۔ وہ کچھ کپڑے لے کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ ثنا نے بے ساختہ کہا، نہیں آپ ہی پلیز، آپ منع کر دیں، مجھے نہیں لگوانی کسی سے مہندی۔ کیوں؟ مہندی تو ضرور لگوانی ہے، اس میں ضد نہیں مانوں گی میں۔ زری خفا ہوئی تھی۔ اس لیے کہہ رہی ہوں آپ ہی کہ میں خود لگا لوں گی، آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے اپنے کام کے علاوہ دوسروں کے کام پسند ہیں۔ منع کرنے کی جو دلیل دی زری کو صحیح لگی، شروع سے اس کی عادت تھی خود سے سجنے سنورنے کی، ان سب کاموں میں وہ خود اتنی ماہر تھی کہ دوسروں کے کام پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ آپ ہی پلیز منع کر دیں، میں نے جو 1000 خرابیاں نکالی تو اسے بھاگ ہی جانے، پلیز۔ اس کی عاجزی سے کہنے پر انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، منع کر دیتی ہوں، مگر تم خود سب کر لینا اور یہ منہ بھی درست کرو تم۔ چھپ کر اس کے جبڑے کو پیار سے چھو کر وہ کمرے سے ہی نکل گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی حیات نے اس کی طرف گھوم گئی۔ آپ ہی کو کیوں منع کر دیا؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا نہیں لگتا، پہلے اتنا سب کچھ کیا آپ ہی نے۔ ثنا بستر پر ہاتھ پھیرتی اداسی سے بولی، تم کب سے اتنے خوددار ہو گئی ہو؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی تھی۔ ثنا نے سر اٹھایا۔ جوان بڑھیا نے کتنی بری طرح سے یہ سب، اور مجھے بھی تو بہت ہی گھٹیا بات سنائی۔ وہ کیا؟ حیات نے ٹوک دیا۔ تو تھپڑ کیوں نہیں مارا تم نے؟ سالی کمینی بڑھیا، شرم نہیں آتی، قبر میں دھکا لگنے والی عمر آ گئی اور یہ غرور۔ ثنا کو تاؤ ہی چڑھ گیا اور حیات اس کے گلے میں جھول گئی۔ ہائے ترس گئی تھی کل سے تمہارے منہ سے سالی سننے کو۔ ثنا نے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، دیکھ رہی ہوں کل سے بڑی خوش لگ رہی ہو، ظالم ہیرو نے کیا کر ڈالا ہے؟ اس نے ایسے دونوں شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کر کے دیکھا۔ تمہارا نکاح توحا سے ہو گیا نا، اس لیے بہت خوش ہوں۔ وہ نگاہیں چرانے لگی۔ اتنی خوشی کی فرحین ملک کو منہ توڑ جواب دینے بھی لگی ہو؟ وہ پھر بھی مشکوک تھی۔ حیات نے سر اٹھایا۔ ہاں، کیونکہ کسی نے مجھے کھل کر پرمیشن دی ہے کہ میں غلط بات برداشت کرنے کی بجائے جواب دے سکتی ہوں۔ بولتے ہوئے آنکھیں چمک بھی رہی تھی۔ یوشا نے یہ کہا ہے؟ اس نے پوچھا اور اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ چلو کچھ تو ڈھنگ کا تجھے کر دیا اس نے۔ حیات کے کاندھے کو چھوڑ کر وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گئی۔ ثنا ان کی بات دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی صحیح کہہ رہی تھی کہ وہ ذہنی مریض ہے، دوسروں کی خوشیوں سے نفرت ہوتی ہے ان کو، ان کی بات دل پر لے کر تم ہمیں غیر بنا رہی ہو۔ حیات نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بازوؤں پر رکھا۔ غیر سمجھتی تو یہ سب اپنے ساتھ کبھی نہیں لے کر جاتی، بس مجھے اس بات کا دکھ ہو رہا ہے حیات کہ ہم دونوں کے نصیب میں اپنے بڑوں کی رضا شامل نہیں، نہ ماں کی دعا ہے، نہ میکے کی دہلیز عزت سے پار کرنے کا اعزاز۔ وہ سر بیڈ گراؤنڈ سے لگا کر بول کر مغموم سی ہو رہی تھی۔ ہم نے کتنے خواب دیکھے تھے نا، ایسی شادیاں ہوں گی، ایسی رسمیں ہوں گی، خوب تیاریاں کریں گے، اور دیکھو تمہاری شادی کیسی ہوئی اور میری۔ الزام بھی لگے، نافرمانی کا داغ بھی۔ ٹوٹے کان سے ٹوٹتی آواز میں دکھ کے احساس سے لبریز تھی۔ میری قسمت سے اپنی قسمت مت ملاؤ ثنا۔ حیات کی آواز میں ملال گھلا۔ حادثہ ہی صحیح، پھر بھی عزت سے نکاح ہوا ہے تمہارا۔ احمد نے رضامندی دی، آپ ہی اور میں ہوں تمہاری خوشیاں منانے کو۔ تابش بھائی بن کر کھڑے ہیں، یوشا بھی ہے، توحا بہت مان اور عزت سے تمہیں اپنے گھر لے جائے گا، اور میں۔ اس نے بہت سے آنسو حلق میں اتارے۔ ایک لاوارث لڑکی تھی تو لاوارثوں کی طرح ٹھوکروں پر رکھ کر نکاح ہو گیا، نفرتوں کے سائے تلے رخصت ہو گئی، وحشتوں کے ساتھ اجاڑی گئی، پھر بے جان پتھروں کی طرح ٹھوکریں کھاتی اس در پر آ کھڑی ہوئی جہاں سب کچھ ملا مگر عزت نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے آنکھیں گیلی ہونے لگی اور ثنا اس کی گردن سے آ لپٹی۔ سوری حیات، معاف کر دو مجھے، میں نے تمہارا دل دکھا دیا۔ اس کی گردن سے لپٹ کر آواز گیلی ہو رہی تھی۔ سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ حیات نے اسے خود سے الگ کر کے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے گال کے نیچے رکھا۔ سب کچھ من مرضی نہیں، مگر یہ سوچو ثنا، اللہ نے تجھے کتنی بڑی آزمائش سے اتنی آسانی سے نکال دیا۔
ساتھ کتنا خراب انسان تھا. سوچو اگر اسی بے خبری میں تمہاری شادی اس سے ہو جاتی تو میں تو مر ہی جاتی. ثنا نے جھرجھری سی لی. تب ناشکری مت بنو. اللہ نے کتنا اچھا بندہ نواز دی, اس پر شکر کرو اور ہمارے لیے خوشی سے انجوائے کرو نا. ہم سب تمہارا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ سزا ہوا نا, یہ سڑا ہوا نہیں. اس کی ٹھوڑی 2 انگلی سے چھوتے ہوئے اس نے منہ بھی بنایا تھا تو ثنا بجائے ناراض ہونے کے زور سے ہنس دی. تو تیرے لیے اب خوش ہو جاتی. ایسے تو ایسے ہی صحیح. اپنی حیات کے لیے دھوم سے خوشیاں مناؤں گی, خود دلہن بنوں گی اور تمہیں بھی اپنے ساتھ دلہن بنا کر رہوں گی. اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ سے کودی اور اسے بھی گھسیٹنے لگی. نہیں مجھے بہت کام ہے, تم مجھے بخشو, خود تیاری کرو. حیات گھبرا کر اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی. ثنا نے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہ جو جوان بڑھیا کو چیلنج دیا پوتوں کی لائن لگانے کی, اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں. آنکھیں دکھاتے ہوئے اس نے پھر سے حیات کو گھسیٹنا شروع کیا. توبہ توبہ, وہ جوش میں ہوش کھو کر بول دیا تھا, ورنہ یوشا صاحب سرمینس. حیات نے گالوں کو بھی ہاتھ لگایا. سوچتی گال دبنے لگتے ہیں, کان سے دھواں اٹھتے ہیں. اب کہا ہے تو زبان سے پھیرنا ہمیں نہیں آتا. دکھا دو سعید منزل کو بچوں سے بھر کر. جوان بڑھیا ہارے گی بھائی ہارے گی, جیتے گی بھی جیتے گی, ہم ہوں گے کامیاب. اس نے نیتاؤں کی طرح ہاتھ اٹھایا اور حیات اپنے گال پیٹتی اس کے ساتھ تھی. اب کرنی تو اسے اپنی ہی ہے, تو احتجاج فضول ہی تھا. تجھے ناز ہے تو ہنسی ہے, تیری گلستان کی مثال کیا. مجھے فخر ہے میں عشق ہوں, جو جلا نہ دوں کمال کیا. رات ہولے ہولے گزرتی خاموش ہواؤں کے سنگ بہسی رہی تھی جب وہ لیونگ میں داخل ہوا تھا. ادھر زرین کے ساتھ بیٹھے ایلیا کو دیکھتے ہوئے وہ ادھر ہی چلا آیا. بھائی کہاں ہے؟ سادگی سے پوچھتے ہوئے وہ ایلیا کے قریب بیٹھا. ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ کر خود سے لگا کر نرمی سے سر سہلانے لگا. کہاں ہوں گے؟ بیڈ روم میں سونے چلے گئے, اور کیا کریں گے. زرین ذرا سا دب کر بولی تھی. یوشا نے اپنے ہونٹ دبائے. بھائی کو نیند آنے لگے تو پھر وہ کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے. آپ بھی جا کر سو رہے ہیں بھابھی, تھکی ہوئی لگ رہی ہیں, طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ایلیا کے سر کو لگاتار سہلاتے ہوئے ان سے نرمی سے بولا تھا. طبیعت ٹھیک ہے, بس تھکان سی ہو گئی ہے. ایلیا جاؤ اب تم بھی چل کر سو جاؤ, انہوں نے بتا کر پیار سے ایلیا کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی. نہیں خالہ, مجھے پاری کے ساتھ سونا ہے, ان سے سٹوری سنی ہے, بٹ وہ تو ماما کے روم سے ہی نہیں نکل رہی. کتنی بار میں نے وہاں جا کر بولا بھی پاری چلیں سٹوری سنا دیں, کل آپ چلی جائیں گی طاہا چاچو کے یہاں. اور وہ بولی بیٹا اسی کی تیاری تو کر رہی ہوں. وہ پھولے منہ کے ساتھ بولتا بالکل اسی طرح بول رہا تھا جیسے حیات بولتی تھی. بغیر سانس لیے لگاتار زرین ہلکے سے ہنسی اور یوشا نے اسے بازوؤں سے تھام کر اپنے گود میں اٹھایا. میں سلاتا ہوں اپنے بیٹے کو, بیسٹ سٹوری سنا کر سلاؤں گا. اس کی دونوں ہاتھ اپنے ایک دوسرے سے ملا کر اپنے سینے سے ایلیا کی پشت لگائی. آپ بیسٹ سٹوری سناتے ہو, مگر پاری سب سے بیسٹ سٹوری سناتی ہیں. ہاں, اپنی دیسی زبان والی سٹوریز. ماں کی طرح اسے بھی بڑا شوق ہے ثنا کے پاس رہنے کا. یوشا نے گہری سانس بھری اور اسے لے کر ہی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا. زری ان دونوں کو محبت سے دیکھتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. چلو میں لے چلتا ہوں تمہاری پاری کے پاس, بغیر میرے جائے ان دونوں کو بیڈ روم سے کوئی نہیں نکال سکتا. ایلیا کا ہاتھ تھام کر وہ بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا. آج اس نے اپنے بیڈ روم میں قدم نہیں رکھا تھا. ثنا اور حیات اپنی خوشیاں ساتھ رہ کر آزادی سے منائیں, اس لیے اس نے ڈسٹرب کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا. مگر اب جب رات اتنی زیادہ ہو گئی تھی اور ایلیا بھی ثنا کے پاس سونے کو کہہ رہا تھا تو اپنے بیڈ روم میں جانا ہی ٹھیک لگا تھا. اپنے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر وہ رکا, پھر 2 انگلیوں کو موڑ کر ہولے سے دستک دی. آ جاؤ میری جان. اندر سے حیات کی چہکتی ہوئی آواز آئی. یوشا نے کپڑے اٹھائی اور ایلیا کو دیکھا. مما مجھے بلا رہی ہیں. بیٹے نے گردن تانی اور دونوں ہاتھ مار کر اس نے دروازے کو دھکا دیا تھا. ادھر دروازہ کھلا اور بیڈ پر آرام سے لیٹی حیات نے چھوٹی والی جان کے ساتھ بڑی والی جان کو بھی اندر آتے دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. اپنا ہولیا جو الٹا سیدھا بنا کر بیٹھی تھی اس کا خجالت سے برا حال ہونے لگا. پر ادھر صاحب بہادر کو کب کوئی جھجک ہوئی تھی. آرام سے اندر گھستے چلے آئے تھے, وہ بھی اپنی چمکتی سلگتی نظروں کے ایکس رے مشین کے ساتھ. حیات کے تو روئیں تک کھڑے ہونے لگے. آپ اب کیوں آ گئے؟ سمٹتی ہوئی وہ بے حد درجہ بوکھلائی ہوئی تھی. وہ تو پھر سے ایلیا کو سمجھ رہی تھی. آج کی ڈیٹ میں آپ بیڈ روم سے نہیں نکلنے کی قسم کھا چکی تھی, اس لیے آنا پڑا. کیا ہمیں سونا نصیب ہوگا؟ آرام سے لباس ہو کر بھی کھلے سراپے کا دیدار کرتے ہوئے وہ بولتا ہوا بیڈ تک آ گیا. ایلیا پہلے ہی دوڑ کر بیڈ پر چڑھ چکا تھا. اب دوسرے بیڈ روم میں جا کر سو جائے نا. وہ سکڑ سمٹ کر کیسے کیسے خود کو بچا رہی تھی, مگر ہاتھوں میں لگی مہندی نے کھل کر دعوت نظارہ بنانے کی ٹھانی ہوئی تھی. اپنے بیڈ روم کے علاوہ مجھے اور کہاں جانا ہے؟ اب یوشا کی نظروں کا قصور تھا یا دل کی بے بسی کہ وہ خود کو اسے دیکھنے سے روک نہیں پا رہا تھا, اور حیات کا سارا وجود گلابی رنگ سے رنگتا جا رہا تھا. مما آپ نے بھی پاری کی طرح مہندی لگائی ہے؟ ایلیا بستر پر چڑھ کر اس کے ہاتھوں میں لگی مہندی کی ڈیزائنز دیکھنے لگا. ہاں لگائیے. ایلیا اپنے ڈیڈ کے ساتھ جا کر سو رہا ہو نا بیٹا. وہ یوشا کو بیڈ پر بیٹھتے دیکھ کر اور بھی دور کھسک رہی تھی. اسے اپنی پاری سے سٹوری سنی ہے اور مجھے کوئی سٹوری سنانے نہیں آتی. وہی کروٹ لیٹ کر کوہنی بستر پر ٹیک کر وہ آرام سے اس کی قیامت خیز حسن کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا.
کیسا بے شرم انسان ہے یہ، ذرا جو اس کی نگاہوں کی ایکس رے مشین خاموش ہو جائے۔ وہ ادھر ادھر دوپٹہ تلاش کر رہی تھی، جو ہوتا تو ملتا نہ۔ باپ بیٹا بستر پر پھیل کر لیٹ چکے تھے۔ ماما، پاری کہاں ہے؟ یوشا کے بازو پر سر رکھ کر لیٹتے ہوئے ایلیا کو ایک ہی فکر تھی۔ واش روم میں ہے بیٹا، تم جاؤ نا اپنے ڈیڈ کے ساتھ اپنے روم میں جا کر سو جاؤ۔ دونوں کاندھے سکیڑ کر ہاتھوں کا پردہ بنا کر وہ ہلکی آواز میں جیسے منمنا رہی تھی۔ نہیں، مجھے یہاں ڈیڈ کے ساتھ نہیں سونا، پاری سے سٹوری سننی ہے۔ وہ پھر سے بستر سے کودا اور دوڑتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگ گیا۔ ضدی بنا کر رکھ دیا آپ نے سلاڈ دکھا دکھا کر۔ وہ شرم کے ساتھ غصے سے بھی لال ہوئی۔ اور تمہیں بولڈ، وہ اٹھ کر بیٹھا اور گردن گھما کر واش روم کی طرف گئے، راستے کی طرف دیکھا، پھر حیات کو اپنی جگہ سے کھسکا تھا۔ وہ کھسکا اور حیات تیزی سے کھسکتی ہوئی بیڈ گراؤنڈ سے لگ گئی۔ اب بچنے کی راہ بند، نظروں سے فرار ہونے کی راہ تھا۔ یوشا کھسکتا ہوا قریب ہو چکا تھا۔ لوکنگ سو ہاٹ مائی بیب، آج ہاٹنس کی شاپ بن کر کیا جتانا چاہتی ہو کہ تمہارا ڈر ختم ہو چکا ہے؟ وہ اس کی نیک لائن پر انگلی پھیرتے ہوئے مدھم سا بولا تھا۔ حیات نے سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا۔ کمینی سنا، یہ سب اس کا کیا دھر ہے؟ میک اپ سے پہلے فلانا کرنا ہے، ڈھمکانا کرنا ہے، زبردستی کے سب کچھ دکھانے والی نائٹی پہنا کر ادھر بے شرم ہیرو کے لیے دعوت نظارہ بنا گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں کھولتی ہوئی ثنا کو کچا چبانے کے لیے سوچ رہی تھی، جب یوشا نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ایک انگلی رکھ کر چہرہ اونچا کر دیا۔ وائی آر یو بلشنگ مائی لائف؟ ہمارے بیچ کسی قسم کی پردہ پوشی تو نہیں ہے؟ مدھم لہجے میں بوجھل پن سا اتر رہا تھا۔ حیات نے مشکل سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیکھیں، مجھے ایسے بے شرمی سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جو انگلی اس کی ٹھوڑی کو تھامے ہوئی تھی وہ وہاں ہلکا ہلکا سا سہلا بھی رہا تھا۔ وہ تو ہر انداز سے وار کرتا تھا۔ کیوں کیا ہوتا ہے؟ بس دیکھ نہیں سکتے ہیں؟ اس نے انگلی جکڑ کر تب کر کہا۔ ہم ہی تو ہیں آپ کے حقدار، جو ہر طریقے سے تمہیں دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ حیات کی ٹھوڑی جکڑ کر اس نے وہاں اپنے ہونٹ رکھ دیے، زبان بند ہو گئی، آنکھیں بھی۔ یہ کبھی دور ہو جانے کا، کبھی قرب بخشنے کا کھیل، اس میں بھی ایک الگ ہی مزہ تھا۔ یہ تمہارا جھجکنا، شرمانا، یہ کبھی دور جانے کی کوشش کرنا، کبھی قریب ہونے کی خواہش کرنا، اور آج کی رات اتنی تیاری، میرے دل کو اتنا تو نہیں تڑپایا تھا تم نے کہ سب بھول کر بس تمہارے ہی طلبگار بن بیٹھا۔ حیات کی ٹھوڑی پر اپنے ہونٹوں کے انگارے رکھے ہوئے آواز بوجھل پن سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہ دم بخود سی ہو رہی تھی۔ یہ ہونٹوں کے انگارے جان نہ نکال دے تو قصور کیا؟ گردن پر ہاتھ سرسرا کر کسے اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اب دھڑکنیں باتیں کرنے کی اجازت دے رہی تھی۔ یہ بات آگے بڑھتی کہ ماما، ایلیا شور مچاتا ادھر پلٹ آ رہا تھا۔ یوشا تیزی سے اسے چھوڑ کر فاصلے پر ہو کر اسی طرح لیٹ گیا کہ اب چہرہ بستر پر دھسا تھا۔ حیات خود کو سنبھال کر ادھر دیکھنے لگی جدھر ایلیا ثنا کا ہاتھ تھام کر آ رہا تھا۔ اچھا حیات، اب چلتی ہوں۔ ثنا اپنے آپ کو دوپٹے میں اچھے سے لپیٹے ہوئے کہتی ہوئی ایلیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے کمرے سے بھاگ نکلی تھی۔ کمینی، مجھے اس ولیے میں میرے بے شرم ہیرو کے پاس اکیلا چھوڑ کر نکل گئی۔ اب اس کی کے آگے سوچ ادھوری رہ گئی۔ جب یوشا کے دھکے پر دھم سے بستر پر گری تھی، ابھی تو پہلے ہی وار سے دل نہیں سنبھلا تھا کہ ایک بار پھر خود پر جھکتے یوشا کو دیکھ کر آنکھیں پھیلی، ہاتھ سے روسا دور کرنے کے لیے اٹھے۔ نو نو، اس نے اس کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی اپنی مہندی خراب مت کرو، آنکھوں سے باتیں کرو، ہونٹوں سے بٹھو لو پر ہاتھوں سے نہیں۔ یوشا کی نظریں نہیں، دونوں ہتھیلیاں بھی ریشمی احساس دیتے بازوؤں پر پھسل رہے تھے۔ نس نس میں لہو کی گردش تندی اختیار کر رہی تھی۔ آپ اب اتنے رومانٹک کیوں ہوئے جا رہے ہیں؟ کبھی پھیلتی، کبھی بند ہونے کی کوشش کرتی آنکھوں میں ہر رنگ تھے سوائے اس کے خوف کے۔ اور تم اتنی شرمیلی کیوں ہوئی جا رہی ہو؟ دونوں گھٹنے اس کے وجود کے ادھر ادھر بستر پر رکھ کر وہ اڑ چکا تھا۔ آج تو اس کی آنکھوں کے رنگ ہی جدا تھے۔ میں ہمیشہ سے شرمیلی تھی۔ وہ تھم کر چلتی دھڑکنوں کو اپنے کانوں تک میں دھڑکنا محسوس کر رہی تھی۔ کب انکار ہے، بٹ اب شرمانے کی کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یوشا کے ہاتھ سرسراتے ہوئے کاندھوں تک آ چکے تھے۔ نہیں، وجہ ہے۔ آپ اس طرح مجھے اس ڈریس میں ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ مچل کر پھر سے نکلنے کی کوشش کی اور وہ اس پر اپنے وجود کا بار دے گیا۔ اچھا، مجھے دلکشی سے مسکرایا۔ اب دل پھسلے تو کیا کرے؟ میں تو تمہیں بغیر ڈریس کے بھی دیکھ چکا ہوں۔ ایک ہاتھ کی انگلی کو حیات کے چہرے پر رکھ دیا۔ کئی بار خود چینج کروا بھی چکا ہوں۔ اینڈ سو فار ایز آئی ریممبر کہ ایلیا کے آنے کی وجہ بھی میں ہی ہوں۔ انگلی سے سرسراتی لکیریں اس کے چہرے پر بنا تھا۔ وہ نشیلا سا مسکرا رہا تھا۔ یوشا، اب دن بدن ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اف، میرے کانوں سے دھواں نکال دیا۔ اتنے بے شرم ہیں آپ۔ لرزتے ہونٹوں پر گھبراہٹ کے عالم میں جملے نکلے کہ اس نے اپنا انگوٹھا وہاں رکھ دیا۔ بہت بولتی ہو تم، بے سبب، بلا وجہ، مگر وہ نہیں کہتی جو تمہاری آنکھوں سے لے کر تمہاری دھڑکنیں مجھ سے کہتی ہیں۔ انگلی کو ہونٹوں تک لا کر وہاں سے اس نے ہولے ہولے مارنا شروع کیا تھا۔ حیات کا تنفس بگڑنے لگا۔ ہمارے درمیان بہت سی باتیں ادھوری ہیں، اظہار ادھورا ہے، پیاس ادھوری ہے، ہم ادھورے ہیں۔ ان کو پر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں ہمیشہ سے تمہارا تھا، شوق سے مجھ سے کھیلو، مجھے پیو۔ جھک کر اس نے حیات کی گردن پر اپنا چہرہ رکھا اور وہ بری طرح سمجھ لی۔ یوشا نے اس بار ناگواری سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعدہ کیا تھا نا مجھ سے؟
کون سا وعدہ؟ اس کی زبان لڑکھڑائی. ثنا کا نکاح ہو چکا ہے طہا سے. وہ جو یاد دلا رہا تھا حیات نے چہرے پر معصومیت سجائی. رخصتی نہیں ہوئی ہے نا؟ اس بار اس نے لب بھینچے. اس کے بعد بچے تک کے آنے کا ٹائم چاہیے ہوگا نا؟ آنکھیں چھوٹی کر کے آنکھوں میں غصہ اترنے لگا. کیا حرج ہے؟ زبان کی پکی ہو تم. ایسا ہی کوئی جملہ تم نے کہا تھا نا؟ ہر لفظ چبا کر نکلا اور بگڑ بڑھائی پھر سنبھل کر بولی. بولتے ہوئے بس اسے بچنے کے سارے بہانے تراش رہی تھی. یوشا نے کچھ دیر بس یوں ہی اسے گھورا پھر ہاتھ اٹھائے سیدھا بیٹھا اور اسے آزادی دے کر وہ بستر پر سیدھا لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھایا. اس دوران وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. ایک نظر اسے دیکھا. دل بھی عجیب تھا. ترستا بھی ہے بچتا بھی ہے اور اس کی بے رخی بھی قبول نہیں. ایک بار وعدہ خلاف بن چکی. اب یہ دوسری بار بھی یہی داغ لگے. یہ کیوں کر برداشت ہو؟ میں منع نہیں کر رہی ہوں بس. آواز میں جھجک صاف تھی. بس کیا؟ اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر سنجیدگی سے دیکھا. کل رخصتی ہو جانے دینا. تھوڑا تیار ویار ہو کر دلہن جیسے تو لگوں. یہ فضول کی بہانے بازیاں. یوشا نے سر جھٹکا. بس کل تک کہہ کر پھر سے بازو آنکھوں پر رکھ لیا. ناراضگی سے تو نہیں کہہ رہی نا؟ دل پھر بھی پریشان تھا. نہیں بہت خوشی سے کہہ رہا ہوں. مجھے ایسے بولتا نا تو دل جل کر رہ جاتا تھا. کتنے طنزیہ بولنے لگے آپ. تم جو اتنی میٹھی بن گئی. ادھر تو وہی انداز تھے. حیات نے منہ بنایا. کچھ دیر خاموشی رہی کہ یوشا اس نے پکارا. مجھے یہاں پیروں میں کھجلی ہو رہی ہے. آپ مدد کر سکتے ہیں؟ اس بار اس نے جھٹکے سے آنکھوں پر سے بازو ہٹائے. سوری. ناسمجھی سے دیکھا. کھجلا دینا. یوشا نے دان پیسے کہ تو واقعی سر پر چڑھ رہی ہے. میں ایج گارڈ نہیں ہوں. خود سے کر لو. تم سے نرمی سے پیش آنے کا وعدہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کھجلی بھی مٹاؤں. وٹ ربش. اس نے ناگواری سے سر جھٹکا. اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ میں کتنے کام کرتی ہوں آپ کے. انکار حیات کو برا لگا تھا. ہاں کرتی ہو. بس کپڑے نکال تم رہی. نقل اتارتے صاحب کو اس نے گھورا. ایک تو باہر نکالا ہے نا اس کا بدلہ اتارے. یہاں میرے پیروں کے تلوے میں ایچنگ ہو رہی ہے. ذرا سا کھجلا دیں. ایسے آرڈر دے رہی تھی جیسے وہ اس کا خریدا ہوا غلام ہو. خود سے کرو. ضبط کر کے کہا. مہندی خراب ہو رہی ہے. ہاتھ پھیلا کر مہندی دکھائی گئی. واش کر کے کر لو. مشورہ دے کر وہ کروٹ بدل گیا. بس مشورے مانگ لو. ایک ذرا سی انگلی نہیں ہلا سکتے. بیوی اتنی مشکل میں ہے اور شوہر مصیبت سے نکال نہیں سکتا. تم بس زبان ہلا سکتی ہو. وہ دانت پیستا اٹھ گیا. اب جب تک اس کا کام نہیں کر دیتا وہ اسے رائی دہائی دینا نہیں چھوڑ سکتے. وچ فٹ. حیات خوشی سے کھل گئی. یہ اس نے اپنے بائیں پاؤں کو اٹھا دیا. یوشا نے اس کے تلوے پر ایک انگلی سے ہلکے ہلکے سے ہلایا تھا. اب اس میں بھی دوسرا پاؤں بھی اٹھا دیا گیا. وہ دانت پر دانت رکھ چکا تھا. دوسرا پاؤں بھی اسی طرح کھجلایا تھا. پھر سے اس میں شروع ہو گئی ہے. معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اس نے پھر سے پہلا پاؤں اٹھا دیا. ہاتھ واش کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ چبا چبا کر بولتے ہوئے تیوری بھی جڑی ہوئی تھی. بس تھوڑی دیر مدد کر دینا. یہ سوکھ جائے گی. پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہ کیا ہے نا کہ مجھے مہندی لگاتے ہی کھجلی ہونے لگتی ہے. ثنا رہتی تو وہ یہی کام کرتی. اب آپ ہیں تو آپ ہی سے کیوں کہوں نا. اب ادھر ہو رہی ہے. پٹ پٹ بولتے ہوئے اس نے بازو آگے بڑھایا. یوشا نے گہری سانس لے کر اس کا بازو تھام کر ایک انگلی سے سہلایا. پھر ایک بار کی بات نہیں رہی تھی. کبھی پیروں کے تلوے میں کھجلی ہونے لگتی. کبھی ہاتھ میں. کبھی سر میں. کبھی گردن پر. یوشا 10 منٹ تک اس کے نخرے برداشت کرتا رہا مگر یوشا پھر سے پیروں میں ہونے لگی ہے. اس بار اس نے جبڑے بھینچے. اسے دبوچ کر بستر سے اٹھایا اور سیدھا واش روم تک لے آیا تھا. یوں ہی اٹھائے ہوئے بیسن تک آیا. اس نے حیات کے ہاتھ پانی کے نیچے کر دیے. اس کی مہندی کو دھوتے ہوئے وہ پیچھے سے اسے جکڑے ہوئے تھا. اب یہ ہاتھ واش ہو جائے تو اپنی مرضی سے ہر جگہ کھجلے میں رہو. رگڑ رگڑ کر اس کے ہاتھ زبردستی دھوتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر سامنے لگے شیشے میں حیات کا چہرہ دیکھا. شیشے میں دکھتا حسین عکس جگمگاتے ہوئے روشنیوں میں سے بھی زیادہ روشن تھا. ریشمی بالوں کا بندھا جوڑا اور بہکتی لٹیں چہرے سے لے کر گردن تک پر جھول رہی تھی. اس کے نظروں کا بہکانے والا مکمل روپ. یوشا کی نگاہیں بہکیں. کچھ سانسوں میں مہکا اور چہرہ جھک جھک کر اس کی گردن پر جھکایا. حیات کے پلکیں موند گئیں. یہ دل بھی کتنا پاگل تھا. ان لمحوں میں جی لینے کی خواہش کرتا سارا احتجاج بھلا بیٹھا تھا مگر اس نے چہرہ اٹھایا. نظریں موڑی. اس کا ہاتھ چھوڑا اور پیچھے ہو گیا. پھر واش روم سے ہی باہر نکل گیا تھا. ادھر حیات یوں ہی ہاتھ پانی کے نیچے رکھے کھڑی رہ گئی تھی. پانی لگاتار گر رہا تھا. سانسیں بکھری ہوئی تھیں. عشق اپنی ادھوری چاہتوں کی بارشوں کا سیراب کیے بغیر اٹھ گیا تھا. دل اگر شکایت بھی کرے تو کیا. حیات نے ٹھنڈی آہ بھری. پھر ہاتھ سمیٹ لیے. رات بھی ویسی. خاموشی بھی ویسی. رک رک کر سانس چھیڑ کے دل مطمئن نہیں. تھم تھم کے میں پیلا کہ طبیعت اداس ہے. اتنا تو بتا جاؤ خفا ہونے سے پہلے وہ کیا کرے جو تم سے خفا ہو نہیں سکتے. رات کے اندھیرے میں چمکتی کار تیزی سے گزرتی جا رہی تھی اور اندر بیٹھے وہ چاروں ہی خاموش تھے. ثنا کی ضد تھی کہ رخصتی میں کسی مہمان کو نہیں بلایا جائے. کوئی رسم نہیں کی جائے تو جیسے خاموشی سے نکاح ہوا ویسے ہی خاموشی سے رخصتی ہو رہی تھی. بس طہا آیا. ڈنر کا انتظام ہوا. ڈنر کھایا گیا اور دلہن بنی ثنا کو طہا کے گھر چھوڑنے تک وہ دونوں جا رہے تھے. ایلیا ادھر تابش اور زری کے پاس رک گیا تھا. اب سفر کی شروعات سے جو خاموشی چھائی ہوئی تھی وہ کون توڑے.
ایسا لگ رہا ہے رخصتی نہیں ہو رہی. ہم چاروں کسی کیس کے سلسلے میں سزا سننے کورٹ جا رہے ہیں. خاموشی سے آخرکار طحا کی آواز نے توڑا تھا. ڈرائیو کرتے یوشا نے اسے کرتن موڑ کر دیکھا، پھر سیدھے کرتے ہوئے بولا، تم نے تو سنا ہی ہے، شادی آزادی کی موت ہے، اور جرم کرنے والے ہم مرد تو عمر قید کی سزا بھگتنے کے لیے تو ہم جا رہے ہیں. وہ اور ان کے زرعی خیالات. پیچھے بیٹھی حیات کو فوری برا لگا. اللہ ایسا قیدی سب کو بنائے جو الٹا جیلر پر ہی حکم چلاتا رہتا ہے، روپ دکھاتا رہتا ہے. پیچھے سے تپی ہوئی آواز آئی اور طحا نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور اس نے بس ریئر ویو مرر پر ایک نگاہ ڈالی. وہ قیامت بن گیا جو اس کے ہوش اڑانے کی ساری تیاریوں کے ساتھ تھی. وہ ظالم بھی ٹھہرا، حسین بھی قیامت کا تھا. اس نے سر جھٹک کر مرر سے نگاہ ہٹا کر سادگی سے پوچھا، اب تک کتنا حکم مان چکی ہو اور روب میں کب آئی ہیں آپ؟ ٹیل می. ایلو، ہر وقت تو حکم چلاتے رہتے ہیں، روب جھاڑنا تو پیدائش سے سیکھا ہے. اپنی ثنا دلہن بنی ہونے کا خیال رکھ رہی ہے، ورنہ بھی تمہیں جواب دیتی اس بات کا. اور طحا آپ کو بھی جو آپ دانت نکال رہے ہیں ان کے بات پر. جب وہ ہاتھ اٹھاتی تو چوڑیاں بھی کھنک جاتی اور یوشا کا دھیان بھی بھٹک جاتا. حیات بھابھی، میں آپ کے شوہر نامدار کی بات پر نہیں، دلہن لے جا رہا ہوں، اس لیے دانت نکل رہی ہیں. اس نے ہاتھ بڑھا کر مرر کو ثنا کے چہرے پر فٹ کر دیا. وہ کار کے شیشے کے باہر دیکھتی بے نیاز بن رہی تھی، پر اس کے حسین روح پر اس کی نگاہ ٹھہر گئی. یہیں دانت نکال کر کل تک اندر ہو جائیں گے اور آنسو نکلیں گے. یوشا نے لاپرواہی سے جواب دے کر ایک ہاتھ بڑھا کر ریئر ویو مرر پھر سے موڑ کر حیات کے چہرے پر فٹ کر دیا. مجھے بھی اپنی بیوی کو دیکھنے کا حق ہے. اس نے برا مانا. گھر جا کر دیکھ لینا، شاہانہ انداز میں جواب دے کر اس نے ایک نگاہ مرر پر ڈالی جو اسے منہ چڑھا چکی تھی. یوشا، تمہیں کچھ سونا سونا نہیں لگ رہا ہے؟ طحا ایک شانہ سیٹ پر آرام سے لگا کر اس کی طرف گھوما. مطلب آج تک کبھی اتنی خاموشی میں نے محسوس نہیں کی. شکر کر، جب تک خاموش ہے منہ چڑا لو، پھر تو طوفان ہوگا. اور میرا یار مہربان. یار ڈراؤ تو مت، میں پہلے ہی سے بہت ڈرا ہوں. پیچھے بیٹھی حیات کا ہی نہیں، اب ثنا کا بھی پارا چڑھا جا رہا تھا. کتنی مشکل سے وہ ضبط کر کے بیٹھی ہوئی تھی، خود جانتی تھی. اب اتنے ڈرے میں تو میں ثنا کو واپس لے جاتی ہوں، حیات تیش سے بولی تھی. اب اتنا بھی ڈرا ہوا نہیں ہوں. طحا نے اس بار سیٹ سے گردن موڑ کر انہیں دیکھا. یو مین تم مانتی ہو کہ ثنا سے کوئی بھی ڈر سکتا ہے؟ ادھر یوشا کے آج رنگ ہی جدا تھے. جی نہیں، میری ثنا بہت معصوم ہے، سیدھی سادھی ہے، حیات نے کہتے ہوئے بڑے پیار سے ثنا کو گلے بھی لگایا. یار طحا، میں یہ جملہ سنتا ہوں نا تو مجھے بہت ہنسی آنے لگتی ہے. وہ صاف اس کے بات کا مذاق اڑا رہا تھا. مجھے بھی، طحا نے کہا اور دونوں نے ایک زوردار قہقہا لگایا. ان کے خون کھول گئے. یعنی حد ہو گئی ہے. ثنا تو صحیح کہتی تھی، ہمارے نصیب میں ڈھنگ کے دلہا ہیں ہی نہیں. ایک میں تھی تو خون خوار دلہا ملا، اور ایک یہ ہے کہ دلہن لے کر پہلی بار جا رہے ہیں، پیار محبت کی باتیں کرے، الٹا مذاق اڑائے جا رہے ہیں. ثنا کا ہاتھ دبا کر وہ جلی تپی بولی تھی، استغفار کرے بھابھی، استغفار. ہاں، یوشا کے بارے میں آپ کی رائے 100% صحیح ہے. مگر میں ایسا نہ جینا، میں تو تیار ہوں یہیں سے پیار محبت کی باتیں سٹارٹ کرنے کو. لیکن وہ کیا ہے نا، ذرا شرمیلا بندہ ہوں تو پیار محبت کی باتیں اکیلے میں کرنے. بات ادھوری رہ گئی جب یوشا نے ایک دم سے کار روک دی. یہ کیا؟ وہ حیران ہوا اور وہ دونوں بھی. گیٹ آف. ایک ابرو سے اشارہ دیا. مطلب تم بہت شائع ہو اور تنہائی میں بات کرنا پسند کرو گے تو ادھر کر جاؤ اور باتیں کرو. ہم جا رہے ہیں ثنا کو ساتھ لے کر. یہ کتنا کمینہ ہے، ذرا سا اس کا ساتھ نہ دو تو دوستی پر بھی پانی پھیر دے گا. طحا نے گھورا. گھر تک پہنچا دے، پھر اپنی بیوی سمیت اتر جاؤں گا. منہ پھیلا کر سیٹ سے لگ کر بیٹھ گیا اور بغیر محسوس انداز میں مسکراتا دوبارہ کار سٹارٹ کر چکا تھا. پھر کار چھوٹے سے بنگلے کے گیٹ کے اندر جا کر رکی اور وہ دونوں اتر گئے. ساتھ ہی بیک ڈور کھول کر حیات بھی پرشوق نگاہوں سے چھوٹی سے مگر خوبصورت گھر کو دیکھتے ہوئے اتری تھی. طحا، آپ کا گھر بہت اچھا ہے. حیات نے بے ساختہ تعریف بھی کی تھی کہ یوشا نے بس ایک نگاہ چہرے پر ڈال کر پھیر لی. شکریہ بھابھی جی، گھر میں رہنے والا بندہ اور بھی خوبصورت ہے. سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے خم ہوا. وہ ہولی سے ہنسی تھی. حیات، ثنا کو لے کر آؤ، یوشا نے کہہ کر قدم اندر کی جانب بڑھا دیا تو طحا بھی اس کے پیچھے ہو لیا. حیات تر منہ کھولے اپنے میاں کے ساتھ جاتے باتیں کرتے اور ہنستے بھی دلہا میاں کو دیکھ رہی تھی. اپنی دلہن کو چھوڑ کر وہ کیسے آرام سے اندر جا رہا تھا، اور ادھر دلہن صاحبہ. اس نے بوکھلا کر کار کی طرف دیکھا. ثنا خود ہی کار سے اتری، پوری طاقت سے دروازہ بند کیا، لہنگا مٹھی میں دبوچا اور تیز تیز اندر کی سمت بڑھ چکی تھی. حیات منہ کھولے کھڑی تھی.